ورنہ مفاتیح الجنان میں تمام نمازیں موجود ہیں جو میں نمازیں بیان کر رہا ہوں معصومین کے حوالے سے، خاص طور سے وہ مفاتیح کے اندر موجود۔ ان میں سے ایک نماز سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے تین باتیں ہیں اخلاقیات میں۔ نمبر ایک، اجتناب المحارم۔ اخلاقیات کا مطلب ہنسنا، مسکرانا، سلام دعا کر لینا یہی نہیں ہے، بلکہ امام کے اعتبار سے، میرے آپ کے اعتبار سے نہیں، امام کے اعتبار سے اجتناب المحارم۔ اخلاقیات کی پہلی منزل ہے کہ اپنے آپ کو انسان حرام باتوں سے بچائے، وطلب الحلال، اور دوسری منزل کہ حلال کو طلب کرے، والتوسع علی العیال، اور اپنے گھر والوں کے لیے کشادگی کا انتظام کرے۔ یہ تین باتوں کو مولائے متقیان نے اخلاقیات میں شمار کیا۔ نمبر ایک اجتناب المحارم، نمبر دو طلب الحلال، نمبر تین والتوسع علی العیال۔ حرام سے بچیں، حلال طلب کریں، اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ جو روزگار کے لیے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں اس ملک میں، اس شہر میں، خدا آپ کے روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اپنی فیملی کے لیے جو رزق کا انتظام کر رہے ہیں، یہ بھی تو اخلاقیات کا ہی حصہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آئیے، روز میں ایک معصوم کی نماز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ یقین کے ساتھ کہ یہ نمازیں آج بیان ہو رہی ہیں وہ الگ بات ہے، مگر روایت آج کی نہیں ہے، روایت تو اسی زمانے سے آ رہی ہے جب معصومین علیہم السلام نے راویوں کو یہ طریقہ نماز تعلیم دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان بہت کم تذکرہ ہو پایا، ورنہ مفاتیح الجنان میں تمام نمازیں موجود ہیں جو میں نمازیں بیان کر رہا ہوں معصومین کے حوالے سے، خاص طور سے وہ مفاتیح کے اندر موجود۔ ان میں سے ایک نماز سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ شہزادی کے نام سے ایک سے زیادہ نمازیں موجود ہیں۔ نماز استغاثہ الگ ہے، دو طریقے پر۔ نماز مخصوص روز جمعہ الگ ہے، مخصوص طریقے پر، جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بطور ہدیہ اور تحفہ عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ پورے ایام میں جس طرح اور معصومین کی نمازیں، ایسے شہزادی کونین کی نماز 2 رکعت، اور رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت 100 مرتبہ، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ باقی رکوع و سجود، قنوت وغیرہ سب عام نماز فجر کی طرح مکمل کیجئے۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد پھر تسبیح مخصوص جناب سیدہ پڑھ لیجئے۔ تسبیح کا مطلب سبحان کے لفظ سے جو دعا نقل ہوئی اس نماز کے بعد، اور اگر وہ دعا نہ پڑھ سکیں تو پھر ایک طریقہ علماء نے اور بیان کیا۔ پھر جیسے نماز پنجگانہ کے بعد آپ تسبیح سیدہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، جو اذکار تلاوت کرتے ہیں ان اذکار کو اس نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اور اس تسبیح کے بعد 100 مرتبہ درود کی تلاوت کر لیجئے اور پھر دعا مانگیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نماز کے لیے راوی نے نہ پوچھا کہ مولا کیا ملے گا، اور نہ مولا نے بتایا کہ کیا ملے گا، اس سے فاطمہ مل گئیں، نہ اس سے پوچھنا زیب دیتا ہے، نہ مولا کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں تو ہمیشہ شہزادی کونین کے بارے میں جملہ پڑھا کرتا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار جملے کو، کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا وہ حضرت موسیٰ ابن عمران کی ماں کا نام یاد ہے، رات کے 2 بجے فون کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ مولانا پاسورڈ بھول گیا۔ آج کل کے دور میں اب لوگ جو لاک لگاتے ہیں تو اس لاک کا ایک طریقہ یہ بھی نا، پاسورڈ لگا دیا، بھول گئے، اب نہیں کھول پا رہے اپنی ایپ آئی ڈی۔ کیا کرنا چاہیے؟ پاسورڈ بھول گئے تو کیا کریں؟ تو پوچھتے ہیں کس کا نام؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام بتائیے۔ کبھی تالے کھولے جاتے تھے۔ اب میں ہیکرز کی بات نہیں کر رہا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے ہیں۔ ارے بہت سے لوگ تو خدا کو بھول جاتے ہیں، تو پاسورڈ کیا مسئلہ؟ اب سوال کریں، مولانا بتائیں کہ وہ کیا کرو گے؟ کہ یہ اگر ماں کا نام مل گیا تو ہمارا پاسورڈ ہمیں یاد آ جائے گا تلاوت کرنے سے ان کی ماں کا نام۔
میں ان سے کہتا ہوں بات یہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ کی ماں کا نام ڈھونڈ رہے ہو اپنے تالے کھولنے کے لیے، اگر قسمت کا تالا کھولنا ہو تو حسین کی ماں کا نام کافی ہے۔ جو گھر کے تالے کھول دے وہ موسیٰ کی ماں کا نام ہو، جو قسمت کے تالے کھول دے وہ حسین کی ماں کا نام ہے۔ ایک صلوات اس انداز سے پڑھیے جیسے کہ شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب آئیے سورہ دہر میں، اس کا سارا دار و مدار شہزادی کونین کی ذات مقدس پہ ہے، اس لیے کہ 30 آیتیں آئیں کیوں، روٹیاں بنائیں کس نے، آٹا پیسا کس نے، منت مانی کس نے، منت سے لے کر آٹے کے پیسے جانے تک اور آٹے کے پیسے جانے سے لے کر روٹی پکائے جانے تک کون ہے جو محور بنا ہوا ہے ان تمام فضائل آل محمد کے لیے سوائے ذات سیدہ کے۔ اس اعتبار سے سورہ مبارک دہر کا پس منظر اگر یہ واقعہ رکھیے تو اس واقعے میں جو خاص مرکزی کردار ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہو سکتا ہے رشتہ بچوں کے بیمار ہونے پر، وہ باپ کا نہیں ہے، وہ نانا کا نہیں ہے، جو رشتہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بچوں کے بیمار ہونے پر وہ صرف اور صرف ماں کا رشتہ ہے۔ تو شہزادی کا عنوان ہے، اور ہم کل وہاں تک پہنچے کہ جہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم، پورے قرآن مجید میں تلاش کیجئے پروردگار نے کچھ کام ہیں جو اپنی طرف منسوب کیے ہیں۔ میں روایت کا سہارا لیتے ہوئے بڑے اختصار سے بات کو آگے مکمل کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی سوال کرتا ہے مولا سے، مولا کہ یہ روایت درست ہے کہ جب جنت میں صاحبان ایمان پہنچیں گے تو ان کو خدا کا دیدار کرایا جائے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا روایت درست ہے۔ تو راوی کہتا ہے مولا خدا کا دیدار ممکن ہے؟ کہ وہی باتیں ہیں، وہی کچے ذہنوں کے سوالات ہیں کہ جو مولا متقیان سے لوگ پوچھتے تھے یا علی آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ اور امام فرماتے تھے اس رب کو دیکھا نہ ہو اس کی بندگی کیسے کروں؟ تو راوی حیران ہو کے پوچھتا تھا اچھا آپ نے رب کو دیکھ لیا؟ ابھی سوال کر رہا تھا، ابھی حیران ہو گیا۔ اسی انداز سے راوی امام سے پوچھ رہا ہے، وہ پہلے علی تھے، یہ تیسرے علی ہیں، ان سے پوچھ رہا ہے بتائیے کیا خدا دکھائی دے گا جنت میں انسانوں کو؟ امام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کی تلاوت پہ غور نہیں کیا؟ خدا نے مختلف مقامات پر اپنے پیغمبر کی شان کو کیسے بیان کیا؟ کبھی الفاظ سورہ مبارکہ انفال کے الفاظ دیکھیے، سورہ فتح کے الفاظ دیکھیے، سورہ النجم کے الفاظ دیکھیے، کبھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کبھی انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور کبھی الفاظ وما رمیت واذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ان تینوں مقامات پر فعل محمد فعل خدا، قول محمد قول خدا، بیعت محمد بیعت خدا، تو زیارت محمد زیارت خدا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو سقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب انہیں پلائے گا، شراب پلائے گا۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، جہاں تک مجھ جیسے ایک طالب علم نے کوشش کی تو میں اس منزل پر پہنچا کہ لفظ خمر اور ہے اور شراب اور ہے۔ خمر جو ہے وہ حرام ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، اور قرآن نے جنت کے بارے میں جو مشروبات کی بحث کی ہے اس میں خمر کو استعمال نہیں کیا، شراب کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ اردو کی شراب اور ہے اور عربی کی شراب اور ہے۔ یہ الفاظ اردو کے نہیں ہیں، ورنہ فتویٰ لگا دیتے آپ کہ جنت میں شراب بک رہی ہے، لائسنس کہاں پر ہے شراب کا؟ یہ اردو کی شراب نہیں ہے، یہ عربی کی شراب، اور عربی کی شراب کو اردو میں شربت کہتے ہیں۔ سقاہم ربہم، ان کا رب انہیں پلائے گا شربت۔
اب کیا کیجئے، شربت آپ نے ایسے ایسے پیے ہیں کہ شربت کا نام سن کے آپ کا مزاج وہاں کہاں پہنچ سکے گا کہ جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے کہ طہورا، صرف شربت نہیں بلکہ شرابن طہورا، اس میں کوئی اقذار نہ ہو، اس میں کوئی ادناس نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، ایسا ہو جو خدا پلا رہا ہو اور خدا والے پی رہے ہوں، تو اس کا کیا لطف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے 2 دن پہلے ایک جملہ بیان کیا دعائے نطبہ کے اعتبار سے کہ جب پیغمبر پلائیں تو کیا بات ہے اور جب خدا پلائے تو کیا بات ہے۔ کہتے جنت میں خدا کے پلانے کا مطلب وہی مراد لیں گے ہم جو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ آیت نمبر 22 تک ہم پہنچ گئے۔ بے شک کہ ان ھذا جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے جزا، لکم جزاء، یہ سب کا سب تمہارے لیے جزا ہے۔ اچھا یہ بات آپ کے علم میں رہتی ہے کہ ترتیب کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ مثال بڑی آسان سی، آپ اگر یوں پڑھیے نعبدو کا و نستعینو کا تو ترجمہ وہی بنے گا جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں بن رہا ہے۔ البتہ ایک اردو کے چھوٹے سے لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نعبدو کا و نستعینو کا ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہی کہاں سے آ گیا؟ یہ ہی اس لیے آ گیا کہ مفعول مقدم ہوا فعل اور فاعل پر تو حصر کے معنی دینے لگا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، وہ کہہ سکتا تھا جزاء لکم، کہ لکم جزاء، یہ ترتیب پلٹ دی اس نے۔ تو ترتیب پلٹ دی تو بتا دی کہ جزا کا مالک بنا دیا آل محمد کو۔ لکم میں لام کون سا؟ لام ملکیت، اختصاص ملکی ہے۔ کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا۔ اب جب مالک بنا دیا تو مالک کی مرضی ہے یہاں منگا لے یا جہاں چاہے وہاں منگا لے۔ بہت غور کیجئے، کبھی لباس منگا لے تو کبھی خوراک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سوچئے گا امام کے الفاظ کتنے قریب اور یقینی کیفیت کو لیے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں شتان بین عملین، یہ 2 عمل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کیا فرق ان 2 اعمال کے اندر۔ ایک عمل حسنہ، ایک عمل سیئہ۔ عمل حسنہ کی مشقت کچھ دیر کے لیے ہے، جزا ہمیشہ کے لیے ہے، اور عمل سیئہ کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، وبال ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اختیار کریں۔ امام نے 1400 سال پہلے متوجہ کر دیا تھا کہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں تو گناہ جب کر رہے ہوں تب لذت آ رہی ہوتی ہے، جب گناہ کر چکے ہوں تو وبال ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب کوئی نیکی کر رہے ہوں تو مشقت اتنی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور جب نیکی کر کے مکمل کر دیں تو جزا پھر ہمیشہ کے لیے۔ تو لکم جزاء، تم جزا کے مالک بنا دیے گئے ہو۔